بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق تلیطلہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سارے اندلس میں ایک ہی وقت مسلمان گھوم جائیں تاکہ عیسائیوں پر ان کی ہیبت اور بھی چھا جائے۔ ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی۔ ایک طرف زید نے فتوحات شروع کر دیں، دوسری طرف مغیثر رومی نے، اور تیسری جانب وہ خود بڑھ رہے تھے۔ ان کا گزر جس بھی بستی پر ہوا اسے ویران اور غیر آباد ہی پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر وہاں کے باشندے مال و اسباب اور عزیز و اقارب کو لے کر کسی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کوہ تلیطلہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس جگہ قیام کر دیا۔ یہاں ظہر کی نماز پڑھ کر سپاہی کھانا تیار کرنے لگے۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الورا کی جانب سے غبار سا بڑھتا نظر آیا۔ مسلمان اس غبار کو دیکھ کر ہوشیار ہو گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ شاید عیسائی لشکر تلیطلہ والوں کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ تدمیر جو رازر کا سپہ سالار تھا، میدان جنگ میں اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ تدمیر کا اثر و رسوخ ملک میں کافی ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ تدمیر ہی لشکر لے کر آ رہا ہے۔ طارق نے مسلمانوں کو مسلح ہونے کا حکم دے دیا اور تمام مسلمان مسلح ہو کر صف بستہ ہو گئے۔ غبار بڑھتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ زیادہ قریب ہوا اور گرد کا دامن چاک ہوا تو سوار نظر آئے۔ یہ سوار مسلمان تھے۔ اسلامی پرچم آگے آگے لہراتا آ رہا تھا۔ مسلمان انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا۔ آنے والے لشکر کے سردار زید تھے، جو سپاہیوں سے آگے علم ہاتھ میں لیے بڑی شان سے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ زید ملاگا کو فتح کر کے اسٹیجا پر حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے اسٹیجا بھی فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد الورا پر جا پہنچے تھے۔ الورا والوں نے صلح کر لی تھی اور زید صلح نامہ لکھ کر تلیطلہ کی جانب چلے آ رہے تھے۔ چونکہ طارق نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس طرح سے فارغ ہو کر تلیطلہ آ جائیں تاکہ دونوں سالار مل کر دارالسلطنت پر حملہ کریں، چنانچہ زید پہنچ گئے۔ طارق اور ان کے لشکر نے بڑھ کر اس فتح مند لشکر کا استقبال کیا۔ دونوں سردار نہایت تپاک اور خندہ پیشانی سے ملے۔ عصر کی نماز پڑھ کر طارق زید کو اپنے خیمے پر لے گئے اور ان سے جنگ کے واقعات دریافت کرنے لگے۔ انہوں نے ملاگا، اسٹیجا اور الورا وغیرہ کی فتوحات کی تمام رویداد کہہ سنائی۔ طارق بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان پہم ظفر مندیوں پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس عرصے میں بہت سے سالار آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک سوار آیا اور اس نے گھوڑے سے اتر کر طارق کو سلام کیا۔ طارق نے اسے سلام کا جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب انہوں نے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سوار نے جواب دیا، میں قاصد ہوں اور قیرون سے آ رہا ہوں۔ طارق: قیرون میں خیریت ہے؟ قاصد: اللہ کے فضل و کرم سے سب طرح کی خیریت ہے۔ قیرون کی مسجد میں ہر نماز کے بعد آپ کی فتح یابی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ طارق: موسیٰ بن نصیر تو خیریت سے ہیں؟ قاصد نے عبا کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر طارق کو دے دیا۔ طارق نے لے کر اسے بوسہ دیا، کھولا اور پڑھا۔ لکھا تھا: از طرف موسیٰ بن نصیر وائسرائے بلاد غرب اسلامیہ بجانب طارق بن زیاد سپہ سالار اندلس۔ حمد و صلات کے بعد معلوم ہوا کہ فتح نامہ مع مال غنیمت کے 5واں حصہ کے پہنچا۔ پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ تم نے نہایت بہادری اور ناموری کا کام کیا ہے۔ اللہ تمہیں زور و قوت عطا فرمائے کہ تم سارے اندلس کو فتح کر لو، آمین۔ مگر اس پہلی ہی شکست سے عیسائیوں کے دلوں میں جوش انتقام کا جذبہ بدرجہ عتم پیدا ہو گیا ہوگا اور اپنے بادشاہ اور ہم مذہبوں کا بدلہ لینے کے لیے ہر طرف سے تم پر ہجوم کرنے لگیں گے۔ لہٰذا تمہارے پاس اس قدر لشکر نہیں ہے کہ تم اندلس کے ٹڈی دل عیسائیوں کا مقابلہ کر سکو، اس لیے تم پیش قدمی ملتوی کر دو اور جس جگہ مقیم ہو وہیں ٹھہرے رہو۔ تمام مسلمانوں کا سلام سب مجاہدین کو پہنچا دینا۔ طارق نے خط پڑھ کر قاصد سے دریافت کیا، کیا موسیٰ تمہارے ساتھ روانہ ہو چکے تھے؟ اب طارق نے خط زید کو دیا۔ انہوں نے پڑھ کر کہا، انہیں ہم سے محبت ہے، اس لیے انہوں نے ازراہ دور اندیشی ایسا لکھا ہے۔ طارق: مگر مجھے ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ زید: آپ کو عیسائیوں کی طرف سے اندیشہ نہیں ہے ایک افسر، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی دھاک عیسائیوں کے دلوں پر بیٹھ گئی ہے اور وہ سراسیمہ اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت پیش قدمی روک دی تو پھر ان کے دلوں سے خوف جاتا رہے گا۔ دوسرا افسر: یہی بات ہے، موسیٰ یہاں سے بہت فاصلے پر ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ اس وقت پیش قدمی کو روک دینا نہایت مضر ثابت ہوگا۔ زید: میرے خیال میں آپ کو رکنا نہیں چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی پوری امید ہے۔ طارق: لیکن وائسرائے کے حکم کی سرتابی ہوگی۔ زید:
کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے ہے، اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ زید وائسرائے نے خود اپنے خطاب میں ہی اس بات کی تشریح کر دی ہے۔ انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں چاروں طرف سے عیسائی ہجوم نہ کرنے لگیں، مگر یہاں یہ اندیشہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا افسر، اگر آپ نے پیش قدمی نہ کی اور موسیٰ کو یہاں آ کر یہ واقعات معلوم ہوئے کہ اگر پیش قدمی کی جاتی تو فتح یقینی تھی، تو ممکن ہے کہ وہ ناخوش ہو جائیں۔ زید یقیناً ناخوش ہوں گے۔ مناسب یہی ہے کہ پیش قدمی جاری رکھی جائے اور دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا جائے۔ طارق بہتر۔ اب مغرب کی اذان ہوئی اور یہ لوگ نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر آتے ہی سب کھانا تیار کرنے لگے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر سو رہے۔ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھی اور تلی تلا کی جانب روانہ ہوئے۔ اب تلی تلا بہت قریب رہ گیا تھا، سامنے پہاڑ آ گیا تھا اور پہاڑی کے آخری سلے پر دارالسلطنت تلی تلا تھا۔ یہ پہاڑ پر چڑھ کر درہ میں گھس گئے اور نہایت تیزی سے اسے عبور کرنے لگے۔ ایک رات انہوں نے پہاڑ کی ایک کھلی ہوئی وادی میں قیام کیا اور صبح ہوتے ہی پھر چل پڑے۔ کئی دروں اور گھاٹیوں کو طے کر کے وہ دریائے ٹیگس کے کنارے پر پہنچے۔ سامنے ہی دریا کے دوسرے کنارے پر تلی تلا تھا، جس کی شاندار عمارتیں اور سنگی فصیل دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ شہر نہایت خوبصورت اور فصیل مضبوط تھی۔ تلی تلا پہاڑی چٹان پر آباد تھا، پہاڑ کاٹ کر ہی اس کی فصیل بنائی گئی تھی اور دریائے ٹیگس شہر کے چاروں طرف بہتا تھا۔ اس نے قلعہ کے گرد قدرتی خندق قائم کر دی تھی۔ عیسائی فصیل پر چڑھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ طارق نے اس روز اپنے لشکر کو دریائے ٹیگس کے کنارے پر مقیم ہونے کا حکم دیا اور تمام لشکر دور تک پھیل کر خیمہ زن ہو گیا۔ اہل تلی تلا کو قلعہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے آنے کی مطلق پرواہ نہ کی، بلکہ نہایت اطمینان سے اپنے کاروبار میں مشغول رہے۔ جب طارق نے صلح کے لیے قاصد بھیجا تو انہوں نے نہایت سخت اور بڑا روکھا جواب دیا۔ مجبور ہو کر طارق نے دریا عبور کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس دریا پر ایک عظیم الشان پل تھا، مگر پل کے دونوں طرف فوجی چوکیاں نظر آ رہی تھیں اور ان چوکیوں میں کافی زیادہ فوج رہتی تھی، اس لیے اس طرف سے دریا عبور کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ مگر اور کسی طرف سے بھی ایسا کوئی موقع معلوم نہ تھا جس کے ذریعے دریا عبور کیا جا سکے۔ وجہ یہ کہ اول تو اندلس کے قریب قریب تمام دریا نشیب میں بہتے تھے اور ان کے دونوں کنارے بہت اونچے ہوتے تھے۔ دوسرے یہ کہ دریا پہاڑی راستوں کو کاٹ کر غاروں میں سے بہہ رہا تھا۔ اس کے پانی کا پاٹ کافی چوڑا تھا اور گہرائی کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اگر کہیں گہرائی معلوم بھی ہوتی تو چٹانوں سے غار میں کودنا نہ صرف انسانوں کے لیے مشکل تھا، بلکہ گھوڑے بھی نہیں اتر سکتے تھے۔ اس لیے اس طرف سے پار کرنے کے لیے پل کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ طارق کئی روز تک دریا کو دیکھتے رہے۔ عیسائی سپاہی روزانہ فصیل پر چڑھ کر طارق کی راستہ تلاش کرنے میں لا حاصل سعی کرتے دیکھ کر ہنستے تھے۔ کئی روز کی تلاش اور جستجو کے بعد یہی نتیجہ نکلا کہ صرف پل ہی کے ذریعے سے دریا کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ طارق نے پل پر دھاوا کرنے کا پروگرام بنایا اور ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی 2000 سواروں کو لے کر پل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ فصیل والے سپاہیوں نے انہیں بڑھتا دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ چوکیوں والوں نے بھی مسلمانوں کو دیکھ لیا تھا کہ وہ پل پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ بھی مستعد ہو بیٹھے۔ دونوں طرف دو زبردست چوکیاں تھیں۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جو کافی بلند تھے اور جن کی فصیل چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ دونوں کی فصیلیں گول تھیں، جیسے اکثر برج ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں چوکیوں میں 2,000 سپاہی ہر وقت موجود رہتے تھے اور ضرورت کے وقت ان کی تعداد میں اور بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اب بھی 1,000 کا اضافہ کر کے 3,000 سپاہی کر دیے گئے تھے۔ پل پر زبردست لوہے کا عالیشان گیٹ تھا۔ جب پھاٹک بند کر دیا جاتا تھا تو پھر کسی طرح بھی کوئی شخص ادھر سے ادھر آ جا نہیں سکتا تھا۔ مسلمانوں کے خوف سے وہ پھاٹک بھی بند کر دیا گیا تھا اور چوکیوں کے پہرے دار فصیل پر چڑھ گئے تھے۔ طارق خوب سمجھ رہے تھے کہ ان کی پل کی طرف حرکت کرتے ہی ان پر تیروں کی بارش کر دی جائے گی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اگر سواروں کو لے جایا گیا تو یہ گھوڑے زخمی ہو جائیں گے یا سوار مجروح ہو کر گر پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے تمام سپاہیوں کو دھاوے کا حکم دیا۔ ان 2,000 میں سے 1,000 پر زید کو افسر مقرر کر دیا گیا تھا
اور 1000 اپنے ماتحت رکھے۔ 2000 مجاہدین اسلام اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے پل کی طرف بڑھنے لگے۔ قلعہ کی فصیل والوں نے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس قدر شور مچایا کہ تمام قلعہ گونج اٹھا اور لوگ شہر میں سے جنگ کا تماشا دیکھنے کے لیے قلعہ کی فصیلوں پر چڑھ آئے۔ ادھر چوکیوں والے بالکل مسلح اور مستعد ہو کر موقع کا انتظار کرنے لگے۔ مسلمان نہایت اطمینان اور استقلال سے ڈھالوں کا قلعہ بنائے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے تمام اونچی چٹانیں طے کر کے نیچے والی چٹانوں پر چڑھنا شروع کر دیا، مگر جو ہی وہ چوکی والوں کی زد میں آئے اس وقت ان پر تیروں کا میہ برسنے لگا۔ تیر اس قدر کثرت سے آنے لگے کہ ایک دفعہ تو آفتاب تیروں کے پیچھے چھپ گیا اور بہت سے مسلمان ان تیروں میں زخمی بھی ہوئے، لیکن وہ زخمی ہونے پر بھی نہ جھکے نہ رکے، بلکہ برابر بڑھتے رہے، اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ عیسائیوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کے تیروں سے وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ وہ بڑھتے رہے نہایت جان بازی اور بڑی جرت کے ساتھ۔ عیسائی انہیں اس طرح بڑھتے دیکھ کر کمال حیران ہو رہے تھے۔ اول تو وہ سمجھتے تھے کہ تیر افغانی کر کے مسلمانوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایک قدم آگے نہ بڑھ سکیں۔ ان کے برابر بڑھنے سے اب وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے تیر خالی جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر ان کا اثر نہیں ہے۔ اس سے وہ حیرت زدہ ہو کر ڈر گئے۔ انہوں نے سنا تھا کہ مسلمان عجیب لوگ ہیں، ان پر آگ اثر کرتی ہے نہ پانی، ہتھیاروں کا تو بالکل بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے کہ وہ تیر برسا رہے ہیں اور مسلمان تیر کھا کھا کر بھی بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قلعہ کی فصیل والوں کو پکار کر کہا، ان لوگوں پر تیروں کا بھی اثر نہیں ہوتا، یہ بڑھتے چلے آ رہے ہیں، یقیناً ان کا سیلاب ہمیں بہا لے جائے گا۔ طلیطلہ کا گورنر فصیل پر موجود تھا۔ اس نے للکار کر کہا، گھبراؤ مت، کوشش کرتے رہو۔ لیکن ان عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا کچھ اس طرح کا رعب چھایا تھا کہ اب ان سے تیر افغانی اس شد و مت سے نہیں ہو سکی جیسے کہ شروع کی گئی تھی۔ مسلمانوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اپنی رفتار پہلے سے زیادہ تیز کر دی۔ طارق سب سے آگے تھے اور مجاہدین ان کے پیچھے تھے۔ جو لوگ زخمی ہوئے تھے انہوں نے تیروں کو اپنے جسموں سے نکال نکال کر پھینک دیا تھا اور جوش و غضب سے آگے بڑھ رہے تھے۔ آخر وہ بڑھتے بڑھتے پھاٹک تک پہنچ گئے اور اسے توڑنے لگے۔ اب چوکی والے عیسائیوں کا شور کا وقت آ گیا تھا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے اور قلعے والوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ کچھ مسلمان تو پھاٹک توڑنے لگے، کچھ چٹانوں پر چڑھ کر قلعہ کی فصیلوں پر چڑھنے لگے، لیکن چوکیوں والوں نے انہیں نہ دیکھا، اور موقع کچھ ایسا تھا کہ پھاٹک والوں پر تیر نہ برسا سکتے تھے۔ وہ جھروکوں میں سے جھانک کر غل مچا رہے تھے۔ جبکہ وہ شور کرنے میں مصروف تھے، چند مسلمان فصیل پر پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی تلواریں سونت لیں اور عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائیوں کو ان کے آنے کی اطلاع اس وقت ہوئی جبکہ ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے۔ چونکہ ان مسلمانوں نے پرزور حملہ کر کے تمام عیسائیوں کو فصیل کے سامنے سے ہٹا دیا تھا، اس لیے مسلمانوں کی آمد کا تانتا بن گیا، اور جو شخص بھی اوپر پہنچتا وہ تلوار لے کر عیسائیوں پر ٹوٹ پڑتا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیتا۔ عیسائی بھی تلواریں کھینچ کر مقابلے میں آ گئے اور نہایت جوش و خروش سے مقابلہ کرنے لگے۔ ان کی ہمت مسلمانوں کو کم دیکھ کر بڑھ گئی اور وہ بڑے ولولے سے لڑنے لگے۔ مسلمان نہایت پھرتی اور بڑی قوت سے لڑ رہے تھے اور دور تک پھیل گئے تھے۔ ان کی تلواریں عیسائیوں کو کھیتی کی طرح کاٹ رہی تھیں۔ قلعہ والوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ ان کی مدد کے لیے آگے دوڑے اور قلعے کا پھاٹک کھول کر پل کے نیچے جھپٹے۔ ادھر طاہر نے، جو زید کے ساتھ ملاگا وغیرہ کی فتوحات میں شامل تھے اور اس وقت ایک چٹان پر بیٹھے مسلمانوں کی کارروائی دیکھ رہے تھے، عیسائیوں کو پھاٹک پر پہنچتے دیکھ لیا۔ وہ جلدی سے لوٹے اور تمام لشکر کو چڑھا لائے۔ چونکہ اب تیر افغانی کا خدشہ باقی نہ رہا تھا، اس لیے اب وہ لشکر چلا۔ وہ سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ اس عرصے میں تقریباً 300 مسلمان برج پر چڑھ چکے تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کو قتل کر کے انہیں برج کی دوسری طرف دھکیل دیا۔ طارق اور ان کے ہمراہی بھی پھاٹک توڑنے میں مصروف تھے اور آخر انہوں نے پھاٹک توڑ ڈالا۔ جس وقت پھاٹک ٹوٹا اسی وقت طاہر لشکر لے کر پہنچ گئے۔ سواروں کی بروقت آمد نے مسلمانوں کی ہمتیں مزید بڑھا دیں۔ طارق کا غلام ان کا گھوڑا لے آیا تھا۔ وہ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہوں نے پیادوں کو پھاٹک پر ہی روک دیا اور سواروں کو لے کر آگے چل پڑے۔
جو ہی وہ پھاٹک کی دوسری طرف نکلے، انہوں نے تمام پل پر عیسائیوں کو پھیلے ہوئے اور ننگی تلواریں لیے دیکھا۔ یہ قلعہ والے عیسائی تھے جو برج والوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ سب پیدل تھے۔ طارق اور دوسرے مسلمانوں نے گھوڑے ان کی طرف دوڑائے۔ عیسائی ان کی صورتیں دیکھتے ہی چلاتے ہوئے بھاگے، لیکن وہ بھاگ نہ سکے اور مسلمانوں نے انہیں جا لیا اور جہنم واصل کر دیا۔ اس وقت دو محاذوں پر جنگ ہو رہی تھی، ایک برج میں اور دوسری پل پر، اور دونوں جگہوں سے عیسائی قتل ہو کر گر رہے تھے۔ مسلمانوں کے دستے انہیں مارتے گراتے پھاٹک تک جا پہنچے۔ عیسائی کچھ ایسے بدحواس ہوئے کہ انہیں پھاٹک بند کرنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کو چاروں طرف سے گھیر کر مارنا شروع کر دیا۔ اس وقت عیسائیوں میں کوئی نظام باقی رہا تھا، نہ کوئی ضابطہ۔ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے مسلمانوں کے ڈر سے قلعہ میں چھپتے پھر رہے تھے۔ مسلمانوں نے قلعہ کے اندر دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ مسلمان بھی اگرچہ تیروں سے بہت زیادہ زخمی ہوئے، لیکن شہید ایک بھی نہ ہوا۔ عیسائیوں نے اس طرح قتل و غارت دیکھ کر ہتھیاروں کو پھینک کر امان امان چلانا شروع کر دیا۔ طارق نے فوراً جنگ بندی کا حکم دیا اور تھوڑی دیر میں تمام فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اب پادریوں کی جماعت طارق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے مصالحت کی گفتگو شروع کی۔ جب تک ہم نے قلعہ کو فتح نہیں کیا تھا، مصالحت کی بات ہو سکتی تھی۔ اب جب کہ ہم نے بزور شمشیر قلعہ فتح کر لیا ہے، اب مصالحت کی بات فضول ہے، طارق نے کہا۔ ایک راہب نے آگے بڑھ کر کہا، اچھا، اگر آپ صلح نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، مگر رحم تو کریں۔ طارق نے جوش میں آ کر کہا، تم لوگ وہ قوم ہو جو کسی پر رحم نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں کی صفت ہے رحم کرنا، چنانچہ ہم رحم کریں گے۔ اس شرط پر صلح کی جا سکتی ہے کہ اس وقت شہر میں جتنے گھوڑے اور ہتھیار ہیں سب ہمارے حوالے کر دو، اور جو شخص اس کو جبر سمجھے وہ جہاں جی چاہے چلا جائے، مگر اس حالت میں اسے اپنی تمام مقبوضات سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جو لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں انہیں اطمینان دلایا جائے گا اور انہیں معمولی جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ حکام بھی عیسائی اور یہودی ہی رہیں گے، صرف اعلیٰ عدالت کا حکمران مسلمان ہوگا۔ پادری نے حیرانگی سے کہا، یہودی کیوں جناب؟ ہمیں یہودیوں سے بچائیں۔ طارق نے کہا، اطمینان رکھو، یہود تمہیں اور تم یہود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پادری نے کہا، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ پادری چلے گئے۔ انہوں نے ہتھیار اور گھوڑے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ طارق نے جب شاہی محل دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ایک کمرہ انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا اور اس میں ٹھہر گئے۔ طارق چونکہ سارا دن کے تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ دفعتاً ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے ایک حسین دوشیزہ کو اپنے سرہانے کھڑا پایا۔ وہ کمال کی خوبصورتی کی مالک تھی۔ نگاہ اس کے چہرے پر نہ ٹھہرتی تھی۔ وہ کم سن اور بھولی تھی اور آنکھوں سے طارق کو دیکھ رہی تھی۔ طارق رشک حور کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ شاید وہ سو رہے ہیں اور انہیں خواب میں پری پیکر نظر آ رہی ہے۔ اسی خیال میں وہ اس پری پیکر جمال کو ٹکٹکی باندھتے دیکھتے رہے۔ اسماعیل یا بلقیس کو کچھ خبر نہ تھی کہ مسلمان کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ وہ دونوں تو اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے اور اللہ اللہ کر کے انہیں اس مصیبت سے نجات ملی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی منزل مقصود تھی، صرف چلنے سے کام تھا اور وہ چلے جا رہے تھے۔ اتفاق سے وہ وادی بیکا کی طرف جا نکلے۔ غالباً قارئین نہیں بھولے ہوں گے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی شاہ رازرگ کے لشکر سے جنگ ہوئی تھی۔ یہاں انہوں نے عیسائی مردوں کے ڈھیر دیکھے، ان کی صورتیں بگڑ گئی تھیں اور لاشیں سڑنے سے اس قدر تعفن پیدا ہو گیا تھا کہ اس طرف سے نکلنا غیر ممکن ہو گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر اسماعیل نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے اور انہوں نے عیسائیوں کو شکست دی ہے۔ بلقیس نے کہا، عیسائی مردوں کو دیکھنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، مگر آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ فتح مسلمانوں کی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اگر عیسائی فتح یاب ہوتے تو اپنے مردوں کو اس طرح میدان جنگ میں نہ چھوڑتے۔ تم نے دیکھا ہے، جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں ایک مسلمان کی لاش بھی نظر نہیں آئی۔ بلقیس، مگر کس قدر تعفن آ رہا ہے؟ اسماعیل، بہت زیادہ، یہاں سے جلدی بڑھو ورنہ بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا، دریائے وادی الکبیر آ گیا تھا۔ میں اسے جانتی ہوں، قرطبہ یہاں سے قریب ہی ہے۔ بلقیس نے کہا۔ اسماعیل، لیکن اگر قرطبہ میں عیسائیوں کی فوج یا پولیس ہوئی تو؟ بلقیس، اطمینان رکھو، میں سراغ لگا لوں گی۔ اسماعیل نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور وہ نہایت آسانی سے پار لے گیا۔ کچھ دور چل کر اسماعیل گھوڑے سے اترے اور ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس طرح دونوں سفر کرتے کرتے قرطبہ پہنچ گئے۔ بلقیس قرطبہ کی فصیل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، دیکھیں، قلعے پر عیسائی علم کے بجائے
آپ کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اسماعیل نے غور سے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک کہا، چلو اب کوئی اندیشہ نہیں ہے بلقیس، مگر مجھے بھی مسلمانوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسماعیل: بالکل نہیں بلقیس، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسماعیل: نہیں، بلکہ اس لیے کہ مسلمان کسی عورت، بیمار یا مذہبی آدمی کو کچھ نہیں کہتے۔ بلقیس: اچھا آئیے۔ دونوں چل پڑے اور عصر کے وقت قلعہ میں داخل ہو گئے۔ ابھی وہ دروازے سے بڑھ ہی رہے تھے کہ انہیں مغیثر رومی مل گئے۔ انہوں نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا اور بے ساختہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئے۔ اسماعیل نے سلام کا جواب دیا اور بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ مغیثر رومی نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ تم آ گئے۔ کیسے چھوٹے تم ان ناقصوں کی قید سے؟ اسماعیل نے نہایت اختصار سے تمام کیفیت سنا دی۔ مغیثر رومی نے کہا، خوب، تو اس لڑکی نے تمہاری مدد کی؟ اسماعیل: جی ہاں۔ مغیثر رومی: اس نے تمام مسلمانوں پر احسان کیا ہے؟ یہ سن کر بلقیس بولی کہ نہیں، بلکہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اتفاق سے وہاں امامن آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی بلقیس گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف چلی۔ جو ہی اسے امامن نے دیکھا، دوڑتا ہوا آیا، اسے سینے سے لپٹا کر بولا، میری بیٹی، میری بیٹی، خدا کا شکر ہے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اسے سینے سے الگ کیا تو فرط مسرت سے بلقیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ رو میری بیٹی، نہ رو، اب تو خوش ہونے کا موقع ہے، تجھے ان ظالموں سے نجات مل گئی۔ تجھے کون ان کے چنگل سے چھڑا کر لایا ہے؟ بلقیس نے اسماعیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شریف مسلمان۔ امامن نے اسماعیل کے پاس جا کر کہا، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ اسماعیل: اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ جو میرا فرض تھا میں نے وہ ادا کیا۔ امامن: میں عمر بھر آپ کا ممنون رہوں گا، اور میری بیٹی بھی۔ اب وہ بلقیس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، آجا میری بیٹی، تیرے بغیر گھر سونا پڑا ہے۔ بلقیس نے شرماتے ہوئے کہا، اور ابا یہ شریف مسلمان؟ امامن: میں اپنے گھر میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ مغیثر رومی: اس وقت تو انہیں میرے ساتھ رہنے دیجیے۔ امامن: بہتر ہے۔ اب بلقیس امامن کے ساتھ اور اسماعیل مغیثر رومی کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔